بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین گرامی، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج میں آپ سے درود تاج کے فضائل اور فوائد کا ذکر کروں گا تاکہ آپ احباب کا شوق و ذوق زیادہ ہو سکے اور اس لازوال دولت سے اپنی خالی جولیاں بھر سکیں۔ درود تاج بے پناہ فیض و برکات کا منبع ہے اور یہ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب وظیفہ ہے۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء نے یہ درود پاک خود پڑھا اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے ارادت مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اس درود پاک میں پڑھنے والے کو صاحب کشف بنا دینے کی خصوصیت بہت نمایاں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو یعنی درود تاج کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور 3 سال تک یہی معمول جاری رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عرصے میں صاحب کشف بن جائے گا، اور اگر پڑھنے والا اس سلسلے کو تا حیات جاری رکھے تو وہ صاحب روحانیت بن جائے گا، کیونکہ درود پاک قلب کی صفائی کے لیے نہایت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور نیک راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو وہ درود تاج کو شب جمعہ میں 170 مرتبہ پڑھے اور 40 جمعہ تک یہی عمل جاری رکھے، انشاءاللہ شرف زیارت سے مشرف ہوگا۔ اضافہ رزق کے لیے بعد نماز فجر 7 مرتبہ روزانہ وظیفے کے طور پر پڑھنا روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے درود تاج کو روزانہ 1 بار پڑھنا ہی کافی ہے۔ کسی نیک مقصد یا حاجت کے لیے نصف شب یعنی رات کے پچھلے پہر 40 مرتبہ صدق دل سے پڑھنا بہت اکثیر ہے۔ شفائے امراض کے لیے پانی پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پینا شفا یابی کا موجب ہوگا۔ اگر کوئی حب تسخیر خلق کے لیے اس کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے 40 رات خلوت میں بیٹھ کر روزانہ درود تاج کو 111 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ چلہ مکمل ہونے پر جس کی طرف توجہ کرے گا وہی قائل ہو کر اسیر ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، درود تاج کے مختصر سے فضائل آپ نے سنے، اب درود تاج کی تلاوت سنیے اور اپنے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين
محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا